الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان گرامی، ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، تابعی صحابی کے شاگرد کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کے جتنے بھی پیروکار بڑھتے جاتے ہیں اتنی ہی تعداد میں شیاطین بھی اس کے ساتھ اس کی مخالفت میں بڑھتے جاتے ہیں، یعنی جس قدر کسی کے پیروکار ہوں گے اسی قدر اس کے ساتھ شیاطین ہوں گے۔ یہ فتنہ اپنے پیروکاروں کو بڑھانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بازار میں وہ باتیں جو انتہائی سطحی ہوں اور جن کا کوئی حل نہ نکل رہا ہو اسے کوئی آدمی علم کے طور پر استعمال کرے اور لوگوں کو بتائے اس فضول معلومات کے بارے میں کہ یہ علم ہے۔ العلم کچھ اور چیز ہے، معلومات کوئی اور چیز ہیں۔ العلم یہ ہے کہ آدمی کو اگر پتہ لگے اپنے اللہ کے بارے میں اور وہ العلم جو ہے اس کے اندر خشیت پیدا کر دے، اس کے اندر احتساب پیدا کر دے، تو وہ ہے علم۔ جس بھی بات سے آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی خشیت نہ پیدا ہو، کوئی خوف اللہ کی ذات کا پیدا نہ ہو، وہ العلم نہیں ہے۔ وہ آپ کے پاس معلومات ہیں جن کا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ دین کی معلومات بھی صرف اس لیے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ اس سب کو نچوڑ کے ہم العلم حاصل کر لیں۔ اگر العلم آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ پھر اس کے کچھ بھی آپ نے حاصل نہیں کیا، آپ دنیا اور آخرت برباد کر بیٹھتے ہیں۔ یہ مناظروں میں دعوتیں کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں، فلاں میرے ساتھ بیٹھے، فلاں میری بات سنیں، فلاں کو لے آئیں اور فلاں چلا بھی جائے، اور فلاں کو اس وجہ سے نہیں میں نے ملنا، فلاں سے میں نے یہ نہیں کرنا، یہ سب شیطانی عمل ہے۔ آدمی اور عالم کے لیے زہرناک جو چیز ہے نا، خطرناک ترین چیز جو ہے، جو زہریلی ہے، جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ چلتا پھرتا ضرور ہے، نماز بھی پڑھاتا ہے، وہ آپ کو بڑا خوبصورت اور ہینڈسم بھی لگتا ہے، وہ جوان اور توانا بھی آپ کو نظر آتا ہے، اس کی پرسنالٹی بھی ہوتی ہے، وہ بڑی ڈیشنگ چیز ہوتا ہے، لیکن اس کا اندر کا عالم اس وقت مر جاتا ہے جب وہ دنیا کے مجادلوں کے اندر پڑ جاتا ہے، دنیا کے اندر مقابلوں کے اندر پڑ جاتا ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں مولانا صاحب کے پاس بیٹھا تھا اور کسی زمانے میں نے ان سے کوئی گفتگو کی، اور گفتگو کے دوران میں نے اپنے تئیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں حضرت صاحب سے مناظرہ کر رہا ہوں۔ مناظرہ علم کی اس کی جو تعریفات ہیں اس کا ماحصل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو مولانا صاحب میرے پاس بیٹھ گئے، مجھے کہتے کہ آپ نا تھوڑا مجھ سے بات چیت کرو، یہ اس بات کو بھی رہنے دو۔ کہتے میں تمہیں 3 چیزیں سمجھاتا ہوں، ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مجادلہ، اور ایک ہوتا ہے مقابرہ۔ یہ مجھے سب سے پہلے علم مناظرہ کے بارے میں مولانا نے بتایا۔ علم مناظرہ کی کتاب ہے رشیدیہ، تو اس فن میں وہ میرے پاس یہاں پہ پڑھی ہے، لیکن چونکہ آج کل میری آنکھ کا بہت برا مسئلہ بنا ہے تو اس لیے مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ میں نے کتاب کہاں سے تلاش کرنی، اس لیے میں کوئی چیز نہیں لے کر آیا۔ تو مولانا مرحوم نے مجھے وہ رشیدیہ کا کہا کہ لے کر آؤ، میں رشیدیہ لے کر آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مناظرہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک مقابرہ، اور ایک ہوتا ہے مجادلہ۔ مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ حق بات کی تلاش میں دلائل دیے جائیں، گفتگو کی جائے ٹھنڈے دل کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کی غرض سے نہیں، کچھ سمجھنے کی غرض سے اور کچھ سمجھانے کی غرض سے۔ اس کو کہتے ہیں افہام و تفہیم۔ افہام اور تفہیم کرنے کے لیے آدمی کہ اگر اس آدمی نے مجھے اچھے دلائل دیے تو میں ان دلائل پر غور بھی کروں گا، اور غور کرنے کے بعد اگر مجھے اپنی دلیلیں کمزور محسوس ہوئیں، اپنا موقف کمزور محسوس ہوا، تو میں وہ اپنی موقف سے پیچھے ہٹ جاؤں گا اور میں اپنے حق کو، اس کے بتائی ہوئی چیز کو حق مان کر قبول کر لوں گا۔ تو کہتے ہیں مناظرہ وہ بحث ہوتی ہے جس بحث کے اندر آدمی کا نفس شامل نہ ہو، آدمی شیطان سے پناہ مانگتا ہو،
اور آدمی ہمہ وقت اللہ رب العزت کی پناہ میں جانے کے لیے تیار رہے اور اللہ کو کہتا رہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور کہتا رہے کہ اللہم الہمنی رشدی و اعذنی من شر نفسی، خداوند عالم میرے دل میں وہ ہدایت والی بات ڈال جو تیری پسندیدہ ہو اور مجھے میرے نفس کے شر سے مامون اور محفوظ فرما لے۔ یہ گفتگو ہو رہی میری اور مولانا صاحب کی، یہ سنڈے کا دن تھا اور مولانا صاحب چارپائی پہ بیٹھے تھے، میں نیچے تھا بیٹھا ہوا، پہلے میں کھڑا تھا پھر میں بیٹھ گیا، تو یہ گفتگو شروع ہوئی۔ کہنے لگے یہ وہ ہوتا ہے، کہتے یہ مناظرہ ہے، مقابرہ ایک چیز ہوتی ہے، کہتے مقابرہ یہ تو میم کاف کشش والی، ٹھیک ہے، اور مقابرہ کہتے مقابرے کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کو کم علم جان کر اس کے اوپر اپنا علم جھاڑنا، موٹی موٹی اصطلاحیں استعمال کرنی، موٹی موٹی باتیں استعمال کرنی، ایسی ٹرمینالوجی استعمال کرنی کہ دوسرا بندہ ڈر جائے، وہ اس کے علم سے سہم جائے، وہ گھبرا جائے کہ یار ان باتوں کا تو مجھے پتہ نہیں۔ وہ مناظرے میں پوچھتا پھرتا ہے کہ جناب آپ مجھے استقراء کی تعریف سنائیں، مجھے استخراج کی تعریف سنائیں، آپ مجھے سنائیں فلاں شے کی تعریف کہ اس کے فلاں نے کیا بولی سینہ نے الاشارات میں کیا کہا ہے، فلاں نے اس کو کیا کہا ہے، قطبی میں اس کی کیا آئی ہے، تہذیب میں کیا، وہ درس نظامی کی کتابیں آپ کے سامنے رکھ دے اور کہ آپ مجھے پڑھ کر سناؤ، آپ کی عبارت دیکھ لیتے، یہ اصل میں یوں نہیں تھا یوں تھا۔ یہ ہوتا ہے دوسرے آدمی کے اوپر روب ڈالنا کہ کسی فن میں مہارت حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر چڑھائی کر دینا۔ مثلا آپ کو موٹر سائیکل چلانی آتی ہے اور آپ بڑی زگ زیگ چلاتے ہیں، آپ کو ہو گئی ون ویلنگ بھی آپ کر لیتے ہیں، تو آپ مجھ جیسے آدمی کو یہ کہیں کہ کاش صاحب آپ کو موٹر سائیکل چلانی آتی، آپ کو تو یہی نہیں پتہ ون ویلنگ کے لیے کس زاویے پہ جا کے ہم رکھتے ہیں تو ون ویلنگ چل جاتی، اس لیے آپ کیسے عالم ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں، میرے علم کو نقصان دینے کے لیے ایک شے میں مہارت حاصل کر لو اور اس کے بعد اس علم کا ساری زندگی جو ہے اس کا پھل کھاؤ۔ یہ ہے مقابرہ۔ ایک آپ نے فرمایا ایک ہوتا ہے مجادلہ، مجادلہ نکلا ہے جدل سے، یعنی یہ اس کے اندر سے ہوتا ہے مجادلے کے اندر کہ بندے جھگڑتے ہیں، ایک ایسے موضوع کے اوپر جھگڑتے ہیں، جیسے آپ عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ نیٹ پر مولویوں کے مناظرے پڑھیں، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کتابیں کھلی ہوئی ہیں، تو وہ اس کو کہتا ہے لے پھر ہوں اسی پھانا ٹھوکتا، لے پھر اسی فلانی شے اس طرح کر دیتی، لے ہوں پھر میرے لو 40 دلیلاں ہوں تیرے ہوتے چڑھن لگیاں، لے سام اینا دل، یعنی یہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے جھگڑا۔ اس میں پھر لڑائی ہو جاتی ہے، پھر توں تکار شروع ہو جاتی ہے، پھر انہی بندوں میں سے ایک آدمی کو بول پڑتا ہے فریق مخالف سے، وہ کہتے ہیں آپ کس بندے نے کیوں بات کی جبکہ بات آپ نے کرنی تھی، تو وہ کہتا ہے پھر اس دی دلیل دا جواب چودھری توں دے ہوں، ساڑھے کو تو ادھا دی گندی زبان، ایک گندی زبان والا آدمی رکھا ہوتا ہے، وہ پھر اس کے ساتھ ہوتی، اس کی بھی داڑھی لمبی ہے، وہ بھی شکل سے متقی پرہیزگار لگتا ہے، حلیہ سارا اس نے تقوی والے لوگوں کا اپنایا ہوتا ہے، پر اندر بڑا بد زبان قسم کا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے مجادلہ۔ جس دن صلاح الدین ایوبی مرحوم نے جس دن فلسطین کو فتح کیا ہے، تو ایک وہ جو گرجا تھا اس کے آگے سے گزرے، تو وہاں پر اس نے دو مناظرے نوٹ کیے کہ ایک گرجے میں سے یہ لڑائی ہو رہی تھی، عیسائی آپس میں لڑ رہے تھے کہ جس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پھانسی دی، ان لوگوں نے، ان کا یہ کہنا تھا، اس رات عیسیٰ علیہ السلام نے روٹی فطیری کھائی تھی کہ خمیری کھائی تھی، یعنی رات کو وہ تازی روٹی کھا کے فوت ہوئے ہیں یا رات کو باسی آٹے کی روٹی کھا کے فوت ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق ہمارا تو نظریہ تو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا نا۔ اچھا آگے گئے تو دو آدمی اس بات پہ لڑ رہے تھے کہ یہ جو سوئی کی نوک ہے اس پہ ٹوٹل کتنے فرشتے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس پہ بحثیں ہو رہی تھی۔ میں جب ایک دفعہ میں دین کا کام کرنے سے باز آ گیا، کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے تو میں نے سوچا اس کام کو کرو وائنڈ اپ، یہ کیا کوئی کاموں میں سے کام ہے کہ بندہ اپنی ساری زندگی اس پہ لگا دے اور اینڈ پہ کوئی نہ بندے کو اپریشیٹ کرے، الٹا بندے کے اندر ہی قصور نکول کے اسے فارغ کر دے۔ تو میں یہ بات سن کے نا میں ڈس ہارٹ ہوں، میں نے اپنے کا ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، میں جمعے کے روز مسجد میں بچوں کو تفسیر پڑھاتا تھا مولانا مرحوم کی زندگی میں،
تو مولانا کو اس بات کا علم بھی تھا، وہ سنتے بھی تھے اندر جا کے. تو وہ اس جمعے بچے نہیں آئے، میں بھی نہیں گیا جمعے میں نے سمجھا مولانا صاحب جمعہ پڑھا کے گھر چلے گئے. وہ چلے گئے گھر، اور میں نے یہی سمجھا. جب میں آیا عشاء کے وقت تو اندر اپنے کمرے میں اور حجرے میں نے جا کر سلام کیا. میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ تشریف نہیں لے گئے؟ کہتے نہیں، آج ایک نکاح تھا تو میں اس کی وجہ سے یہاں رک گیا ہوں، تو میں یہیں پہ رہ گیا. میں سمجھا شاید عصر کے بعد چلے گئے. تو مجھے کہتے نہیں وہ تو چلو ہو، میں نے جانا ہے کہیں یا نہیں جانا، تم یہ بتاؤ تم نے آج لڑکوں کو پڑھایا کیوں نہیں، تم ڈیوٹی پہ نہیں آئے؟ میں نے کہا وہ تو میں نے چھوڑ دیا، یہ تو کوئی کاموں میں سے کوئی کام ہے. ہاں جی، وہ وجہ؟ میں نے کہا وجہ یہ ہوئی ہے کہ وہ یہ باتیں ہوئیں، میں نے پھر رنجیدہ ہو کے چھوڑ دیا بھی یہ کوئی کاموں میں سے کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. وہ نا بس بہت گلوگیر ہو گئے، اور نہ وہ مطلب ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ 10-15 منٹ ہم بولے نہیں. ہم دیکھیں، ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم نے اپنے استاد جی کی تو خاموشی کو بھی اپنے لیے باعث عذاب سمجھا کہ میرا استاد چپ کیوں ہے. ٹھیک ہے نا، میں بیٹھا ہوں، میرا استاد چپ کیوں؟ یا تو کسی پریشانی میں ہے، یا میں نے کوئی ایسا دکھ دے دیا کہ جس کی وجہ سے استاد جی بات کرنے کو تیار نہیں میرے سے. ہم تو ایسے لوگ تھے. تو وہ ان سے میں نے 10-15 منٹ کے بعد نا ان کی نارمل ہوئی حالت، میں نے کہا آپ کچھ ارشاد فرمائیں، آپ چپ کیوں ہیں؟ آپ کے نہ بولنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. کہتے شیطان یہی چاہتا تھا کہ وہ تمہیں لوگوں سے مایوس کر کے، لوگوں کی اپریسیشن سے مایوس کر کے، وہ تمہیں خراج تحسین، سراہا جانا، شاباش سے مایوس کر کے خدا کے دین سے ہٹانا چاہتا تھا. وہ ہٹا لیا اس نے، اور وہ کامیاب ہو گیا. یہ سارے آدمیوں کو کہتے بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے کسی نے چاہا کیوں نہیں، مجھے کسی نے سراہا کیوں نہیں ہے. تو تم نے بہت وہ اس بات پہ نا انہوں نے کوئی آدھا گھنٹہ مجھ پہ لگایا، اور پھر اتنے میں عشاء ہوئی، پھر واپس آ گئے. پھر انہوں نے یعنی جی انہوں نے آپ مطلب یہ سمجھے بھی رات کو 9, 10, 11 ہی بج گئے. مولانا صاحب جو ہے نا انہوں نے میری بات چھوڑی نہیں. میں بات کو پلٹاؤں، وہ بات کو کہیں پلٹنے نہ دیں، وہ ادھر ہی بات کو رکھیں. کہتے جڑی میں تینوں گل سمجھا رہا ہے تو ادھر دے، ادھر کیوں نہیں غور کردا؟ مجھے سمجھ آ گئی. انہوں نے پھر مجھے یہ کہا کہ دعوت کا کام کرنا. اچھا خیر، میں نے پھر دعوت کا کام شروع کر دی، بات سمجھانے کی. جب میں نے دعوت کا کام شروع کیا مجھے بٹھا لیا. کہتے میں نے کاشف اپنی زندگی میں اتنے مناظرے کیے ہیں، پورے گاؤں کو کہتے میں نے ہلائے رکھا تھا. کبھی اس چوک میں مناظرہ، کبھی اس جوانی میں ادھر مناظرہ، کبھی لیکن کاشف پتر ان مناظروں کا کوئی حل نہیں نکلا. الٹا وہ بندہ ہی متنفر ہو کے چلا گیا. چپ تو میں نے اسے کرا دیا، لیکن وہ دوبارہ ہدایت کی راہ پر نہیں آ سکا. تم مجھے قسم دو کہ تم زندگی میں کبھی بھی مناظرہ نہیں کرو. مناظرہ میرا فیورٹ تھا. جس آدمی کے اندر تکبر والا علم ہوتا ہے نا، اس کی فیورٹ چیز مناظرہ ہوتی ہے. میرے اندر اس وقت تکبر والا علم تھا. یعنی میں کہتا تھا کوئی سامنے تو آئے، ابھی دیکھ لیتے ہیں، یہ رہا گھوڑا اور یہ رہا میدان. بڑا متکبر طبیعت کا میں آدمی، اندر ہی اندر نا، اوپر سے عاجزی دکھانی ہر ایک کو. نہیں میں تو بہت اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ معاف کر دے، اللہ میں تو بہت گناہ گار آدمی ہوں، اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. یہ بڑا ڈفانگ اور فراڈ میں نے خود کیا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے. اندر میرا ہوتا تھا کہ یہ میرے آئے دائرے میں، پھر میں اس کو بتاؤں کہ میں شے کیا ہوں. مجھ سے وہ قسم دی نہ جائے، دلی طور پر نہ دی جائے. لیکن مرشد کا حکم تھا. میں نے اپنے مرشد کی پوری زندگی، ایک لمحے بھی مجھے نہیں یاد کہ میں نے کب ان کی جو ہے وہ ان کی نافرمانی کی ہو. دنیا کا مسئلہ تھا، آخرت کا، تعلیم کا مسئلہ تھا. انہوں نے ایک دفعہ کا مجھے LLB پسند نہیں، اچھی بلی LLB کرتا، 40,000 روپیہ میں نے سن 2000 میں جمع کرایا. میں نے وہ سارا چھوڑ دیا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے. جب استاد جی ٹانگے دوبارہ تھا، کہتے آج کل کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا LLB. 1 سال میں نے کر لیا، دوسرے میں داخل ہو گیا. انہوں نے کہا ایک جملہ ہی انہوں نے کہا، وہ بڑا عجیب سا تھا. تو انہوں نے کہا بس ایسا کہا یہ کہ یہ کیا ہوا، تم کس کام میں پڑے؟ بس میں ادھر ہی چھوڑ دی. میں نے کہا نہیں، یہ کرنا ہی نہیں. جو ساجی کو پسند نہیں، ہم نے کیا اس سے ضرورت ہے. LLBیوں سے اچھا ہی ہوں میں. ٹھیک ہے، بہت اچھا ہوں. اتنا اچھا ہوں کہ LLBیوں سے بہت اچھا. وہ کمائی جو آنی تھی اس سے بڑا اللہ نے مجھے اپنے نوکر کے طور پہ چوز کر لیا. الحمدللہ الحمدللہ. ایک تو رسول اللہ کے خادم حتنس تھے نا، یہ خادم میں بھی نبی علیہ السلام کا ہوں.